نہ ہوتا۔ آج یہ پوری دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ لطف جناب سیدہ ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ کا عقد فرش پہ بھی ہوا، عرش پر بھی ہوا۔ عرش کے فرش کی مہر آپ کو معلوم ہے 500 درہم، اور عرش کی مہر اللہ نے کیا رکھا؟ زمین کا 1/4 حصہ، چونکہ 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ سب احسان ہے جناب سیدہ کا۔ آج دنیا مقروض ہے جناب سیدہ کی، اور خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ محمد نے آپ کو نہ خلق کرتا اگر علی کو خلق کرنا مقصد نہ ہو۔ پھر آواز قدرت آئی کہ میں تم دونوں کو نہ خلق کرتا اگر سیدہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا۔ یہ بی بہت باعظمت بی ہیں، بس چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بس ثواباً، چونکہ دوسری محفل جات میں پڑھنا ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ جناب سیدہ کی عظمت جو ہے سارے انبیاءوں سے افضل ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے۔ خود پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میری بیٹے کی جگہ ہوتی تو وہ نبی ہوتی۔ یہ آپ تصور کریں، سارے انبیاء سے افضل۔ آپ نے دیکھا جب پیغمبر کے پاس انبیاء آتے تھے تو پیغمبر کے احترام میں سارے انبیاء اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، سارے نبی احترام میں پیغمبر میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ آخری نبی۔ اور آخری نبی جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے کہتے ہیں جناب سیدہ۔ یہ عظمت ہے نہیں؟ آپ غور کریں، یعنی جناب سیدہ سارے نبیوں سے افضل، سارے انبیاء سے افضل، سارے اوصیاءوں سے افضل۔ بی بی مجاز نبوت سے بھی آشنا ہے، مجاز امامت سے بھی آشنا ہے۔ اس لیے خدا نے مرکز بنایا، محور بنایا کہ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا، اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو نبوت کو امامت سے ملانے والا کوئی نہ ہوتا۔ عظمت دیکھیں، بہت بعظمت بھی ہے یہ۔ آج رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کر جناب سیدہ آئی۔ یہ کون ہے؟ تصور کرے، آج دنیا پہچانے عظمت جناب سیدہ کو، فضیلت جناب سیدہ کو۔ مختصر تھا وقت جناب سیدہ نے گزارا، لیکن پوری کائنات کی خواتین کے لیے ایک نمونہ قرار پائے۔ یعنی ایسی زندگی خود امام وقت فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ امام وقت فرمان ہے کہ بی بی سیدہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج یہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جناب سیدہ کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں جناب سیدہ کی سیرت پائی جاتی تو ہمارے گھروں میں اختلاف نہ ہوتا۔ آج اگر جناب سیدہ کی سیرت پر آج ہمارے گھروں میں بہن بیٹی عمل کرتی تو کبھی ان کے ہاں سے سکون نہ چھنتا۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں آئیڈیل آل محمد کو بنانا چاہیے۔ آپ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام مکمل دین ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ ہر دور میں مکمل دین کے ساتھ اسلام آیا، اور مذہب کو اسلام کی ضرورت تھی لیکن اسلام کو کسی مذہب کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج دیکھا کہ ہم لوگوں نے اسلام کے کلچر کو چھوڑ کر یورپ اور ویسٹرن کلچر کو اپنا لیا۔ آج یہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کوئی مذہب اپنے کلچر کو چھوڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ جو اپنے کلچر کو چھوڑ کر ویسٹرن کلچر میں ہم ڈل گئے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں بی بی میری جان آپ پر قربان ہو، مولا میری جان آپ پر قربان ہو، صرف کہنے سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے۔ آج وہ تاریخ گزری کیوں کہا گیا یوم مادر کے نام سے؟ اگر مائیں زندہ ہیں تو انہیں تحفہ دو، انہیں خوش کرو۔ اگر مائیں مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جائے قرآن پڑھ انہیں تحفہ دو۔ یہ بہت
عظیم دن ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ آج یہ ایسا دن ہے کہ جتنا آپ بی بی کے نام پر خرچ کریں گے جناب سیدہ اس کا آپ کو کئی گنا عطا کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے آل محمد کی ذات۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی کی مختصر سی زندگی آپ دیکھیں، 4 برس ماں کے ساتھ گزری، 5 برس باپ کے ساتھ گزری اور 9 برس شوہر کے ساتھ گزری۔ میں خلاصے میں طور پر خدمت مرتبہ مختصراً کہ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کوف نہ ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ 9 برس کی زندگی جو بی بی نے گزاری، جھوٹی سے جھوٹی روایت نے کبھی نقل نہیں کیا کہ بی بی یا مولا کائنات میں کسی بھی طرح کی کوئی بات پیدا ہوئی ہو، ہے یا نہیں؟ آج کس کے لیے نمونہ ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آج آپ دیکھیے رحمت للعالمین کی بیٹی، ملکۃ العرب کی بیٹی، امیر المومنین کی زوجہ، حسنین کی مادر گرامی، بلکہ یوں کہوں جسے 11 اماموں کی ماں کا شرف حاصل ہو، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ایک طرف فضیلت دیکھیں، ساری فضیلتیں ایک طرف ہے، بیوی کی زندگی ایک طرف ہے۔ کتنی سادگی کی زندگی، کس طرح کی زندگی بھی نے گزارا۔ آپ نے دیکھا کہ بی بی کی سیرت کتنی بلند، کتنی باعظمت بی بی کی ذات ہے کہ جب بچے مریض ہوئے اور باپ گھر پر آیا تو کیا کہا، بیٹی منت مان لے، بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو روزہ رکھوں گی۔ بی بی نے منت مان لیا، بچے صحت یاب ہو گئے، بی بی نے روزہ رکھا۔ اشارہ خالی کرنا مقصد عظمت جناب سیدہ پہچانے، بی بی نے روزہ رکھا، سائل نے آگے سوال کیا اور بی بی نے اپنے آگے کی روٹی کو اٹھا کر سائل کے حوالے کر دیا، پانی پر اکتفا کیا۔ کون ایسا ہے جو دن بھر بھوکا رہے اور شام کو وقت افطار وہ سائل سوال کرے اپنے آگے کی روٹیوں کو دے دے؟ ہر کوئی ذرا سے کائنات میں ایک دن واقعہ نہیں ہوا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، چہرے پہ شکن نہیں آئی، بلکہ اللہ کو بی بی کا فاقہ اتنا پسند آیا۔ اب جب خدا نے تعریف کرنا چاہے تو پورا سورہ دہر نازل کر دیا، صلی اللہ علیہ محمد کائنات میں کوئی مثل نہیں ہے جناب سیدہ۔ یاد رکھیے اگر بی بی راضی ہے تو شفاعت لازم ہے، بی بی ناراض ہے تو شفاعت لازم۔ سارے مدینے کو لوگ جانتے تھے عظمت جناب زہرا کو، جس دروازے ملائکہ آئے، فرشتے آئے، خود پیغمبر اسلام آتے تطہیر کو نازل ہونے کے بعد 9 مہینے تک صبح شام آ کے السلام علیکم اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کریں، اس بیوی کی عظمت آتے تھے۔ انہیں جس کے در پر ملائکہ بھی آئے تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، کیا مدینے والے نہیں جانتے تھے؟ صحابہ نہیں جانتے؟ جس کے بارے میں بی بی نے کہا، پیغمبر نے کیا فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قصہ ہے، یعنی جناب سیدہ جزء رسالت ہے، جزء نبوت ہے۔ آپ کی ساری فضیلتیں بی بی کی، ایسے ایسے القابات اللہ نے جناب سیدہ کو عطا کیا، کائنات میں کسی کو عطا نہ کیا۔ یہ تو اسلام میں 4 خواتین کا ذکر ہوتا ہے، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب بتائیں، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے جو فضیلت ہماری بیوی کو عطا کیا، کائنات میں کسی کو عطا نہ کیا۔ لہذا ہم محفلوں میں شریک ہویا کریں بڑے ادب سے، اور جب محفلوں سے جایا کریں تو اسلامی کلچر کو گھر میں پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ محفل، یہ مجلس ہماری زندگی میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ نکھار نہ پیدا کرے تو محفلیں مجلسوں کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ جب گھر پر آئیں، گھر سے مسجد میں مذہب خانے میں آئیں، اگر مجلس میں آتے ہیں گھر کو مجلسی ماحول بنا دیں، محفل میں آئیں تو گھر کو محفلی ماحول بنا دیں، بچوں کو بتائیں کہ آج کی تاریخ میں ہوا کیا ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں ہمیشہ اس بات کو کہ تم اپنا برتھ ڈے بھول جاؤ، امام کا برتھ ڈے یاد کر لو۔
تمہاری عمر بڑھ جائے گی، تمہارے رزق میں بھی اللہ اضافہ کر دے گا اور تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے گا۔ اپنا برتھ ڈے نہ مناؤ، اپنے برتھ ڈے میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، لیکن اگر آل محمد کے برتھ ڈے میں کسی کو ایک لقمہ کھانا کھلا دیا، پورے سال اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ پھر اپنا برتھ ڈے بند کرو، وہی پیسہ جمع کر کے رکھو۔ جب امام کی ولادت آئے، بی بی کی ولادت آئے، محلے کو خبر دو، پڑوس کو خبر دو، عزیزوں کو بلاؤ، اقارب کو بلاؤ۔ آج کیا ہے؟ اب آپ نے بتایا کہ آج ہمارے امام کی تاریخ پیدائش ہے، جو آپ کی زبان میں برتھ ڈے، لیکن ماں باپ بھی دیکھیں اپنے بچوں کے برتھ ڈے میں کتنا خرچ کر دیتے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ جب امام کی تاریخ ولادت آتی ہے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ یہ بچوں کے برتھ ڈے میں کھلانے سے کچھ نہیں ملے گا، امام کی ولادت میں کھلانے سے مالا مال ہو جائیں گے۔ صلوات اللہ علیہ۔ لہذا یہ فکریں بدلیں، ماحول بدلیں، کلچر بدلیں اور گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں۔ بچوں کو سمجھائیں، بتائیں بیوی کون تھی، ان کی زندگی کیسی تھی۔ جب بیٹیوں کو بیوی کی زندگی بتائیں گے تو جب بیٹیاں سسرال جائیں گی تو وہ کوشش کریں گی ہم بھی جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کر کے گزار لیں، تاکہ میرے ماں باپ کی کہیں سبکی نہ ہونے پائے۔ یہ آج ہونا چاہیے۔ جب آج ہم تاریخ نہیں بتائیں گے، سیرت نہیں بتائیں گے، تو ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہو سکتا۔ میرے برادر عزیز، بس مختصراً آپ کی خدمت میں سوال حاضر ہو گیا کہ جناب سیدہ کتنی فضیلت ہے کہ رات گزر جائے گی لیکن بیوی کی فضیلتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا آپ نے یقیناً شعراء کرام سے بہترین شعر سنا ہوگا، اچھے اچھے کلام سنے ہوں گے۔ جو میں 1 گھنٹے میں بیان کروں گا وہ شاعر 10 منٹ میں بیان کر دیتا ہے، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ لہٰذا بس 1-2 سوال آج کے حوالے سے اور ختم دعا، اور انشاءاللہ آئندہ برس تک پھر اس محفل کو ملتوی کیا جائے گا۔ تو بس آج تاریخ کے مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں 1-2 سوال کروں گا۔ اگر اس سوال کا جواب آپ دیں گے، اس وقت تو کچھ تحفے کا انتظام نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ بی بی سیدہ آپ کو ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گی۔ پہلا سوال ہے کہ جناب سیدہ کے کتنے بچے تھے؟ اور کوئی؟ 5۔ دیکھیے اتنا ایزی سوال ہے یہ، اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہے تو ہم کیسے ماننے والے ہیں؟ یعنی تاریخ سے لابلد ہے۔ 5 کون کون سے جلدی سے بتا دیں جی، کون کون ہے 5؟ سب جان جائے، جس کو نہ آتا بھی جان جائے، سیکھ جائے۔ 5 کا نام بتا دیجئے، آپ فرمائیں۔ کون؟ ایک آدمی، کون بول رہا ہے؟ فرمائیں۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بیوی زینب، بیوی کلثوم اور امام محسن۔ ماشاءاللہ، بر محمد والے محمد صلی اللہ۔ دوسرا سوال ہے آپ کی خدمت میں، بی بی کی ولادت کس مہینے میں ہوئی اور کس تاریخ کو ہوئی؟ وہ اسلامی کون سا مہینہ ہے کہ جس دن بی بی کی ولادت ہوئی؟ فرمائیں بچے۔ ماشاءاللہ، بر محمد والے محمد۔ مہینہ کون تھا؟ جمادی الثانی کا 20 تاریخ ہے، اس میں بی بی کی ولادت ہوئی۔ بس تیسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بی بی کے والد محترم مادر گرامی کا نام کیا تھا؟ فرمائیں۔ بی بی جناب ثانیہ والد محترم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہم صلی علی محمد۔ آسن نمبر محمد والے محمد۔ ایک فقہی سوال، ایک روزے مرہ کے اعتبار سے فقہی سوال۔ مشرق سے آپ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، خدا توفیق میں اضافہ کرے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ واجبات نماز کتنے ہیں اور اس میں سے رکن کتنے ہیں، غیر رکن کتنے ہیں؟ بس نماز روز پڑھتے ہیں، اگر یاد نہیں تو نماز فرمائیں۔
سے پہلے نیت کتنے ہیں پہلے یہ بتائیں. 11. اب بتائیں اس میں سے رکن کتنے ہیں, غیر رکن کتنے ہیں؟ رکن 5 ہے, غیر رکن 6. ہاں, رکن پر سنیں آپ لوگ, جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, اگر ان کو پتہ نہیں ہے یہ نماز پھر کیا ہے, اشکال ہے. فرمائیں. نیت, تکبیرۃ الاحرام, ہاں ذکر, ہاں, رکوع. یہ رکن بتا رہے ہیں, غیر رکن بتا رہے ہیں؟ نہیں تو ابھی رکن بتا رہے ہیں. نہیں آپ رکن بتا, رکن ٹائم کام ہے, رکن بتائیں کالی. ان کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, جان بوجھ کے چھوڑو, جانے میں چھوڑو, نماز باطل ہو جائے گی. نیت, ہاں, تکبیرۃ الاحرام, متصل با رکوع, رکوع اور سجود. نیت اور تکبیرۃ الاحرام, 2, رکوع, رکوع 3, سجود, 4. متصل با رکوع. نہیں ابھی ایک چیز چھوڑ رہے ہیں. سلام. کوئی ہے بھیا, کوئی اب جلدی تو کوئی ماشاءاللہ سب نمازی ہیں, کوئی بتا جلدی سے. ایک چھوٹ رہا ہے. آخری سب قیام متصل رکوع ہے لیکن اس میں نہیں ہے, اور رکن میں اور بتا دے گا. ایک آپ چھوڑ رہے ہیں, اور دماغ کو زور ڈالنے حال ہو جائے گا. نیت, تکبیرۃ الاحرام, رکوع, سجود, سلوات, بھیا سلام, قیام. قیام. بغیر قیام کے یہ سب چیزیں وجود ہی میں نہ آئیں گی. پہلے آپ کا قیام ہوگا. اسے آسان لفظوں میں یاد کرنے کے لیے کیا, قم ترس, آپ سے قیام, نون سے نیت, تے سے تکبیرۃ الاحرام, رے سے رکوع, سین سے سجود. انہیں آپ جان بوجھ کے چھوڑیں, انجانے میں چھوڑیں, نماز باطل ہے. آخری سوال ہے تو بہت سوال لیکن وقت نہیں ہے. واجبات غسل کتنے ہیں, کتنے ہیں؟ 7. 7. کون کون سے ہیں؟ ایک دوسرے مسئلہ میت ہے, دوسرا جنابت, اور دوسرے جنابت, مسح میت, میت, حیض, آگے نفاق, آگے. اور کسی چیز کا اگر نہیں ابھی بھٹکے نہیں, ابھی لائن پر رہے ہیں. اگر ہمیں نیت ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا تو, چلے قسم احد, جس کو کہتے ہیں قسم احد نظر کہتے ہیں. آگے. اور اگر قابل, ابھی ایک اور چھوٹا, کعبہ قبلہ نہیں ہے, ابھی یہیں رہے, ایک بھی چھوٹ رہا ہے. تو بتا سکتا ہے؟ غسل استحاضہ, جن میں 3 غسل مخصوص ہے خواتین سے, 4 غسل مشترک ہے مرد و زن دونوں سے. بس آخری سوال, آپ کیسے نیت کریں گے آپ بتا دیں. غسل کی نیت بتا دیں, بچہ تم بتا دو. یہ باجے جو جیکٹ پہنے ہوئے, ہاں, غسل کی نیت کیا ہوگی, کیسے کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ بس کپڑا اتارا اور نانا غسل کرنا شروع کر دیا. آپ یہ بتاؤ, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہو تو. پانی ڈالیں گے سر پہ 3 مرتبہ, 1 مرتبہ واجب, 3 مرتبہ نیت کیا کریں گے؟ کرتا ہوں جنابت, ترتیب واجب, قربتا نہیں لگا. آسن تو 3 بار سر کرتا, 3 بار دانا, 3 بار بایاں. بر محمد والے محمد صلوات. الحمدللہ. یہ چھوٹا سا سوالات تھا جو آپ کو خدمت میں نے عرض کیا. خدا توفیق عطا فرمائے.